السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشخبری اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے شہر وراول میں مدینہ المنورہ سے سید شیخ عبداللہ اسماعیل دامت برکاتہم، یہ مدینہ کے شیخ کہلاتے ہیں، سید سادات 48ویں نسل میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے شہر وراول میں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا پروگرام حسب ذیل باہر کوٹ مسجد میں بدھ کے دن 12 تاریخ کو اس طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد حضرت بیان فرمائیں گے عربی میں، اور اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا۔ سید سادات کا بہت اونچا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے اور مدینہ منورہ میں رہنے والے، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے سید کا اکرام کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ ایک عورت تھی سیدہ، خراسان کی رہنے والی، ان کی عجیب معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر انتقال کر گئے، اب غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ کس طریقے سے ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا، تو خراسان میں یہ گئی، وہاں پر لوگوں نے کہا، اسے پوچھتی رہی کہ کون یہاں پر سخی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر 2 سخی مشہور ہیں، ایک سخی مسلمان سخی ہے اور ایک غیر ہے، تو دونوں سخی ہیں اور دونوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بندی سیدہ سب سے پہلے مسلمان سخی کے پاس گئی اور ان سے ساری باتیں بتائی کہ ایسا ایسا ہوا، آپ ہماری مدد کریں یا رہنے کا ٹھکانہ دے دیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارا سند کیا ہے اور تمہاری پہچان کیا ہے، تم اپنا نسب نامہ بتاؤ۔ تو کہنے لگی کہ ہمارے پاس نسب نامہ کہاں سے، میں کہاں لیے پھروں، بس میں سیدہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو ہزاروں آتے ہیں، تو یہ اللہ کی بندی وہاں سے واپس چلی آئی۔ پھر غیر سخی جو تھا ان کے پاس یہ گئی، اس نے جاتے ہی ان کا اکرام کیا اور اندر بلایا اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ ابھی ساری ضروریات کو پورا کر ہی رہے تھے، اتنے میں وہ مسلمان سخی دوڑتا بھاگتا ہوا ان کے گھر پر پہنچا، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہمارے گھر پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ تم نے ان کو دھتکار دیا، جس کے نتیجے میں نے خواب میں دیکھا کہ اس طریقے سے تم کو دھتکارا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ وہ معافی مانگ رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے سند مانگ رہے تھے، نسب نامہ مانگ رہے تھے، تم اپنے ایمان کی سند دکھاؤ۔ وہ تو ایمان سے محروم ہو گیا، اور یہ جو غیر سخی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال اللہ تعالیٰ نے کر دیا،
اس لیے سید سادات کا اکرام کرنا چاہیے. تو اتنے بڑے سید سادات میں سے یہ آ رہے ہیں اور جن کی زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزر رہی ہے اور مدینۃ المنورہ کے ماحول میں گزر رہی ہے، تو ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے، قرب و جواب اطراف جہاں جہاں تک یہ اس طریقے سے پیغام پہنچے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور باہر کوٹ مسجد میں بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 12 تاریخ کو ضرور تشریف لائیں، اور اس سے قبل اتوار کے دن فلاں مسجد میں ہمارے نوجوان بزرگ عالم دین قاری اسامہ صاحب آنندی جو دارالعلوم چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں شیخ التفسیر بھی ہے، اور پوری دنیا میں حضرت کا بیان ہوتا ہے، جگہ جگہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں، تو ان کا بھی بیان فلاں مسجد میں اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پر بھی تشریف لائیں. السلام علیکم.